کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 8 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی جے کے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے۔ اس میں بھی یہی مدعا مقصد تھا جو ہماری الوکیشن ہے 2024-2025 کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے یہی کہا ہمیں خدشات لگ رہا ہے جو الوکیشن ہے یہ پورا یوٹیلائز نہیں ہوگا اینڈنگ مارچ تک۔ ہمارے جو خدشات ہے یہ پیسہ لیپس ہو جائے گا، کم از کم 40% پیسہ ایلوکیشن کے حوالے سے لیپس ہو جائے گا۔ مگر میرے خیال سے سرکار نے اس میں سنجیدگی سے نوٹس دی، کیونکہ ٹرانسفری ہوئی، کچھ ٹرانسفری ہوئی یہاں پر، کیونکہ چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول کو بھی لگایا گیا، چیف انجینئر یو ڈی کو بھی لگایا گیا، چیف انجینئر جل شکتی کو بھی لگایا گیا۔ ہم سرکار کے شکر گزار ہیں اس کے حوالے سے، چاہے ایل جی صاحب نے اس میں انٹرفیئر کیا، چاہے چیف منسٹر صاحب نے اس میں انٹرفیئر کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن فلڈ کنٹرول کا جو کمشنر سیکرٹری ہے اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس ٹائم ایکشن کی تاکہ جو خدشات ہمارے تھے فنڈز کے حوالے سے وہ لیپس ہو جائے گے۔ میرے خیال سے اس میں کمی اب آئے گی لیپس کے حوالے سے، مگر ابھی بھی ہمیں خدشات لگ رہے ہیں۔ اگر جتنے بھی ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان ہیں اوڈی سے لے کے سری نگر تک، جتنے بھی ہمارے ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ سائڈ ہے، چاہے جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے اریگیشن فلڈ کنٹرول ہو، چاہے ہاؤسنگ کے سائڈ سے یو ڈی ڈپارٹمنٹ ہو، ان کے حوالے سے جتنے بھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر اس وقت بیٹھے ہوئے ان کے پاس ایڈمیشن چارج ہے۔ آلریڈی وہ اپنے ڈپارٹمنٹوں میں فنکشن کر رہے، مگر پھر بھی ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر بہت سے ڈپارٹمنٹوں میں وہ ایڈمیشن چارج پہ ہے۔ اس وقت بھی کم از کم 10 سپرنٹینڈنٹ انجینئر ڈسٹرکٹوں میں اس وقت فلڈ کنٹرول کے سائڈ سے، ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے، لہذا کر کے اس سے پہلے بھی ہم نے سرکار کو کہا ہمیں خدشات لگ رہا ہے، یہ جو 2024-2025 کی جو ایلوکیشن ہے ہمیں خدشات لگ رہا ہے 40% جو ایلوکیشن ہے وہ لیپس ہو جائے گی۔ مگر میرے خیال سے سرکار سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کر رہے، ہمیں خدشات لگ رہے ہیں۔ ابھی بھی سرکار اس حوالے سے سیریس نہیں ہو رہی جو ہم نے ڈیمانڈیں رکھی تھی 8 دن پہلے پریس کانفرنس میں۔ آپ دیکھیں کم از کم 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے جن کی پروموشن ڈیو ہے پچھلے 8 مہینوں سے، کیونکہ وہ پروموٹ ہو جائے گے ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر۔ جتنے بھی ہمارے ویکنٹ پوسٹ ہے سپرنٹینڈنٹ انجینئروں کے سائڈ سے وہ پوسٹ فل ہو جائے گے جب ان 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو پروموشن ہو جائے گی۔ مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر ان کی ڈیو پروموشن ہے پچھلے 8 مہینوں سے، پچھلے 10 مہینوں سے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو، سرکار کیوں نہیں ان کو پروموٹ کر رہے؟ کیونکہ ہمیں پھر خدشات لگتے ہیں۔ سرکار کی پھر یہی منشا ہے یہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سرکار کی یہ منشا ہے یہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال سے اس میں ہمارے کشمیر کے لوگ سفر ہو جائیں گے بیچارے، ہمارے کشمیر کے لوگ پانی کے حوالے سے سفر ہو جائے گی، ہمارے کشمیر کے لوگ ڈرینیج کے حوالے سے سفر ہو جائے گی، ہمارے کشمیر کے لوگ اریگیشن جو ہمارے چینلز ہیں جو کاشتکاروں کو پانی سپلائی کرتا ہے اریگیشن چینلوں کے حوالے سے، ہمارے کاشتکار پھر سفر ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہوگا ہمارے اکانومی کے حوالے سے۔ لہذا کر کے آپ کے وسادت سے ہم یہاں کی ایل جی سرکار کو کہنا چاہتے، چیف منسٹر صاحب کو کہنا چاہتے، جو ہمارا کمشنر سیکرٹری اریگیشن فلڈ کنٹرول ہائیڈرالک سائڈ سے، اس کو ہم اپیل کرتے ہیں آپ اس میں سنجیدہ ہو جائے، جتنے بھی ہمارے 35 ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں ان کو آپ پروموٹ کیجئے تاکہ یہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر جہاں پر ہمارے پوسٹ ویکن ہے وہاں پر یہ پوسٹ فل ہو جائے گے، تاکہ جو ایلوکیشن ہے 2024-2025 کے حوالے سے وہ پیسہ یوٹیلائز ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم سرکار کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے۔ آپ دیکھیں خالی 2 مہینے بچ گئے فائنانشل ایئر کلوز ہونے میں، فروری اور مارچ۔ میرے خیال سے اگر سرکار نے سنجیدگی سے ایکشن نہیں کیا، میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کم از کم 40% جو بجٹ ہے ایلوکیشن کے حوالے سے وہ لیپس ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 آپ دیکھیں ایس ایم سی سری نگر، اس میں کمشنر، اس میں ایسی ورکس اویلیبل نہیں ہے، یہ بھی ڈویژن پڑا ہوا ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ لاوڑا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے حوالہ ڈل کے حوالے سے،
ڈل کے حوالے سے لاڈا ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسی نہیں اس وقت اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ یو ڈی ڈپارٹمنٹ، جس یو ڈی ڈپارٹمنٹ کو سیور کے حوالے سے کم از کم 300 کروڑ یوٹیلائز کرنے ہیں. 300 کروڑ یوٹیلائز کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر نہیں ہے. ایڈمیشن چارج ہے اس وقت چیف انجینئر یو ڈی کے پاس، ایز سپرنٹینڈنٹ انجینئر بھی، ایز چیف انجینئر یو ڈی بھی. یہ پرابلم ہے. آپ دیکھیں پی ایچ ای جل شکتی کے حوالے سے ایسی صاحبان وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ کون سا، اگر ہاں پوسٹنگ آپ لوگوں کو کرنی ہے، سرکار کو پوسٹنگ کرنی ہے، پرماننٹ سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہونا چاہیے کم از کم 2 سال تک، 2.5 سال تک. کتنا برڈن آپ دیکھیں، کتنا لوڈ برداشت کرے گا جو ہمارا چیف انجینئر ہے جس کے پاس ایڈمیشن چارج ہوگا، جو ہمارا ایس سی ہے اس کے پاس ایڈمیشن چارج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیو پروموشن ہے. کم از کم 35 AEE صاحبان ہیں ہماری، ان کو بھی ڈیو پروموشن ہے. بہت سے ڈپارٹمنٹوں میں ایکشن نہیں ہے، وہ ان کی پروموشن ہو جائے گی ایز AEE، وہ ایکشن بن جائے گے. کم از کم 35 ڈپارٹمنٹ ہمارے انگیج ہو جائے گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جب AEE کو پروموشن ہو جائے گی، AEE ایز ایکشن بنے گے، وہ ان کو بھی پروموشن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی جاتی ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ میں 84 میں ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کو وجود میں لایا گیا سرکار کی طرف سے، اسٹیٹ سرکار کی طرف سے، تاکہ جتنے بھی ہمارے ہائیڈرالک انجینئر صاحبان ہوگے، ایکسپرٹ انجینئر صاحبان ہوگے، وہ اس میں اپائنٹ ہوگے. آپ دیکھیں R&B کے سائڈ سے ڈیپٹیشن پہ لائے جاتے ہیں ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان. یہ افسوس کا مقام ہے. وہ بھی انجینئر ہے R&B کے سائڈ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا اپنا جاب ہوتا ہے. R&B کے حوالے سے، ہائیڈرالک سائڈ کے حوالے سے دوسرا جاب ہوتا ہے. لہذا کر کے R&B سے ڈیپٹیشن لانے کی ضرورت نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان کو ڈیپٹیشن پہ لائے گئے. میرے خیال سے یہ تباہ کن مسئلہ ہے پھر ہائیڈرالک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سمارٹ سٹی کا مسئلہ ہوا یہاں پر کچھ دن پہلے. میرے خیال سے جو ACB نے کارروائی کی اس کے حوالے سے، وہ کیا مسئلہ تھا ACB کے حوالے سے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہمارے ٹھیکیدار صاحبان اس میں اس وقت پس رہے ہیں، جن کا کام ہے سمارٹ سٹی کے حوالے سے، ورک ڈن کام ہے ان کے حوالے سے. ابھی تک بیچاروں ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. ان بیچاروں کو کم از کم جو ہمارا کنٹریکٹر ایک صاحبان ہے بلال احمد وانی صاحب، کم از کم 100 کروڑ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس کی بیچاری کی. اس وقت کام ورک ڈن ہے، پچھلے 3 مہینوں سے کام ورک ڈن ہے. اس کام کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، اس کی کوالٹی آف ورک بھی اچھی ہے. میرے خیال سے جو اس کی آؤٹ سٹینڈنگ ہے لیبروں کی، باجرے والوں کی، سینڈ والوں کی، آئرن والوں کی، پریشان ہو گئے ہمارے ٹھیکیدار سمارٹ سٹی کے حوالے سے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سمارٹ سٹی کے جتنے بھی آفیسر صاحبان ہوں جو اس چیز میں انوالو نہیں ہوگا، جس کی کوالٹی آف ورک اچھی ہوگی، مہربانی کر کے اس کی پیمنٹ ریلیز ہونی چاہیے، تاکہ جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں ان ٹھیکیداروں کو، بیچاروں کو، وہ مسائل مشکلات حل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر 300 کروڑ ہمارا ایک پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے سیور کے حوالے سے، یہاں پر سری نگر شہر کے حوالے سے. یہ خوشائن قدم ہے سرکار کی طرف سے. سینٹرل گورنمنٹ نے 600 کروڑ اس کے حوالے سے بجٹ اپروو کیا. یہ DPR اپروو کیا، اس میں 300 کروڑ سری نگر شہر کے حوالے سے سیور ہے. اسی لیے میں نے کہا کیونکہ ایسی UD ہونا چاہیے اویلیبل، کیونکہ وہ کمیونیکیشن رکھتا ہے چیف انجینئر کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ، تاکہ کام اچھی طریقے سے ہو جائے گا. 300 کروڑ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے UD ڈپارٹمنٹ کو، 300 کروڑ یوٹیلائز کرنا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے ایسی اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 600 کروڑ سینٹرل ڈپارٹمنٹ نے DPR اپروو کیا دلی سرکار نے. دلی سرکار نے بہت پیسہ دیا یہاں پر، مگر بدقسمتی کی بات ہے یہاں کے جو آفیسر صاحبان ہیں، کچھ آفیسر صاحبان جو ڈیڈ ووڈ ہے یہاں پر کشمیر میں ٹیکنیکلی، چاہے کچھ بیوروکریسی میں بھی آفیسر صاحبان ہو، میرے خیال سے کام کرنے کے حوالے سے سیریس نہیں ہے. 600 کروڑ پروجیکٹ ویٹ کیا دلی سرکار نے، اس میں 300 کروڑ سری نگر کے لیے تھے سیور کے حوالے سے، 300 کروڑ اننت ناگ کے لیے تھے سیور کے حوالے سے. لہذا کر کے اننت ناگ کا جو سیور ہے، وہاں کے لوگوں کے مسائل مشکلات حل ہو جائے گے ڈرینیج کے حوالے سے، سیور کے حوالے سے. ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں کیا، ابھی تک اس اننت ناگ کے ٹینڈر کے حوالے سے ٹینڈرنگ نہیں ہوئی.
آپ کے وسادت سے میں اپیل کرتا ہوں ایل جی صاحب کو. ایل جی صاحب سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, چیف منسٹر صاحب سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایل جی صاحب نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا جموں کشمیر کے حوالے سے. لہذا کر کے میں آپ کے وسادت سے ایل جی صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, وہ 300 کروڑ بھی پروجیکٹ وہاں پر اس کی بھی ٹینڈرنگ ہونی چاہیے اننت ناگ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اے سی صاحبان, سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحبان جو پوسٹ ویکنٹ ہے ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسمارٹ سٹی کے ٹھیکیدار صاحبان ہیں ان کو بھی پیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں سرکار کو اویئر کرنا ہے اس کے حوالے سے. ہم ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, ٹھیکیدار ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ مشورہ دے سکتا ہے سرکار کو بھی, انجینئر صاحبانوں کو بھی. میرے خیال سے سرکار کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, یہی مقصد تھا اس پریس کانفرنس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے ڈیڈ ووڈ کہا, ان ڈیڈ ووڈ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 سال ہو گئے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو. آپ دیکھیں کولگام ڈویژن میں میرے خیال سے 7-8 مہینے ہو گئے تھے ایگزیکٹو انجینئر کو, اس کو ٹرانسفر کی گئی. اچھی بات ہے کیونکہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے ملازم کو پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے ملازم کے حوالے سے. مگر جن ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو 4 سال 3 سال ہو گئے ایگزیکٹو انجینئر, ان کو بھی آپ ٹرانسفر کیجئے. آپ کیوں نہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہو؟ کیوں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 3 سالوں سے 4 سالوں سے؟ یہی مدعا مقصد تھا اس پریس کانفرنس کے حوالے. کہیں ایک ڈپارٹمنٹ سے جہاں پہ آپ گوہار لگا رہے کہ جو سیٹس ہے وہ فل ہونی چاہیے, لیکن یہ بتا دیجیے گا وہ ایلوکیشن کریں گے, لیکن دوسری طرف سے جموں کشمیر کے چیف منسٹر کہہ رہے کہ یہاں کا جو یہاں کی ٹریجری ہے وہ پوری خالی ہے, حالانکہ پری بجٹ آنے والا بھی ہے. تو کس طریقے سے آپ خالی خزانے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایلوکیشن کو دیکھ رہے ہیں؟ بدقسمتی کی بات ہے جو چیف منسٹر صاحب کی اسٹیٹ میں تھے, بہت اسٹیٹ میں بڑا ہیڈ ہے, آئینی ہیڈ ہوتا ہے چیف منسٹر اسٹیٹ کے حوالے سے. میرے خیال سے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے چیف منسٹر کے زبان سے یہ کہنا ہماری ٹریجریاں خالی ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹ ویٹ کیے یہاں پر سرکار نے 2024-2025 کے حوالے سے, وہ بھی سرکار تھی. یہاں پر ایل جی صاحب اسٹیٹ کو ہیڈ کر رہا تھا, ایل جی صاحب نے پروجیکٹ ویٹ کیے یہاں پر, وہ بھی سرکار تھی یہاں پر, وہ بھی ایڈمنسٹریشن تھی یہاں پر. جب یہاں پر ٹریجری میں پیسہ نہیں ہے, میرے خیال سے اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب کو دلی کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ایل جی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, تاکہ جتنا بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹریجری کے حوالے سے, پچھلے 2 مہینوں سے ٹریجریاں ڈرائی چل رہی ہے یہاں پر کشمیر کے حوالے سے. یہاں کی ڈیولپمنٹ سفر ہو رہی ہے, یہاں کے ٹھیکیدار سفر ہو رہے ہیں, یہاں کے مزدور سفر ہو رہے ہیں. اس میں میرے خیال سے کام کرنے کی ضرورت ہے چیف منسٹر صاحب کو. کیوں نہیں کام کرے گا؟ چیف منسٹر صاحب پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, چیف منسٹر صاحب کو اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر دلی سرکار جموں کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریس ہے, میرے خیال سے دلی سرکار کو خزانے کی دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. آلریڈی دلی سرکار نے 2024-2025 کے حوالے سے کم از کم 1,18,000 کروڑ ویٹ کیا بجٹ کے حوالے سے, جس میں 22,000 کروڑ کم از کم ایلوکیشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. میرے خیال سے دلی سرکار نے ویٹ کیا 2025-2026 کا بجٹ پیش ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے کہا فائنانشیل ایئر کلوز ہونے والا ہے. اگر ہمیں یہاں کا ڈیولپمنٹ کا خواب شربت تعبیر کرنا ہے, پھر پیسے دینے کی ضرورت ہے چیف منسٹر صاحب. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ایس بی کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے جس میں کئی سارے جو آفیسرز یا ٹھیکیدار ہیں وہ نشانے پہ ہے, لیکن کیا آپ مانتے ہیں دوسری طرف کام رک رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ نے کچھ ٹھیکیداروں کا نام بھی لیا, ان کی پیمنٹ پینڈنگ ہے, کیا اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کام میں دیری ہوتی جا رہی ہے؟ اس میں کام میں دیری بھی ہوتی ہے, کیونکہ افسر صاحبان ہمارے جو پریشرائز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ پھر چاہتا نہیں ہے افسر صاحبان یہاں پر کام ہونا چاہے, نہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہاں میرے خیال سے کرپشن فری اسٹیٹ ہونی چاہیے یہاں پر, کرپشن کے ساتھ ہم نہیں ہے یہاں پر, کرپشن فری اسٹیٹ ہونی چاہیے. جو بھی کرپٹ افسر ہے اس کو پنشمنٹ ملنا چاہیے. کرپشن کے ساتھ ہم نہیں ہے, ہم کرپشن ختم کرنے کے ساتھ ہے سرکار کے ساتھ. مگر اس میں دیکھنا چاہے جتنے بھی کرپٹ افسر صاحبان ہے کوئی بھی ہو, اس میں رحم نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایکشن ہونی چاہیے. مگر جن لوگوں نے جن کا کام کا سٹینڈرڈ اچھا ہے, جن لوگوں نے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان نے کام کیا ہے وہاں پر, ان کو پیمنٹ ریلیز ہونی چاہیے. اگر ان کی پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی, یہاں کی ڈیولپمنٹ سفر ہو جائے گی, ڈیولپمنٹ سفر ہو جائے گی, ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑے گا, جو ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ کے حامی ہیں. ہم اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان
ब्रिज की हैसियत रखता है हमारा ठेकेदार साहिबान. यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद. बहुत शुक्रिया.